میں اس دعا کے ساتھ آج کا یہ حلقہ ہے یہ شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کر لے اور ہم صرف اسی کی رضا کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوں اور اسی کی رضا کے لیے یہاں سے جدا ہوں، اور ہم جو آج سیکھیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ وہ ہمارے زندگی میں علم نافع بن جائے. کیونکہ بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے علم نافع بن جائے، بلکہ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے. کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے، ہے وہ علم جو نفع نہ پہنچائے. وہ ہم نے سن تو لیا جسٹ فار مے بی موٹیویشن، جسٹ فار ہیونگ اے گڈ ٹائم، لیکن اس سے ایکچولی میں نفع نہیں پہنچایا اپنی ذات کو، تو وہ علم کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا کہ اللہ میں تو اسے ملا تھا، اس نے مجھ پہ عمل نہیں کیا. تو علم حاصل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس پہ علم کرنا، اس پہ عمل کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. تو ہم اللہ سے اس کی توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم آج پڑھیں گے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آئیڈیل ایگزامپل. If you want to follow anybody, you have a person called Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You don't need Messi and Ronaldo and Brad Pitt as role models. We have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a role model. لیکن شرط کیا لگا دی؟ یہ وہی انسان ان کو اپنا رول ماڈل بنائے گا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جس کو یقین ہے کہ میں نے کل اللہ سے جا کے ملنا ہے اور ایک دن آئے گا کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہ مجھ سے کوشچن کرے گا میری لائف کے بارے میں. تو پروفٹ کو رول ماڈل وہی بنائے گا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن آگے کھڑا ہونا ہے. اچھا ہم سب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن یقین کتنوں کو ہے؟ یقین بہت کم لوگوں کو ہے. اگر واللہ ہمیں یقین ہوتا نا کہ ہم نے کل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا اور یہ زندگی ٹیمپریری ہے، تو ہم اپنی زندگی کا زیادہ پورشن اس ملاقات کی تیاری میں لگاتے اور تھوڑا پورشن اس دنیا میں لگاتے کہ چلو یہ دنیا تو گزر جانی ہے، لیکن میں نے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جو میرے ہمیشہ گھر ہے میں اس پہ زیادہ انویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رہنا بہت عرصے کے لیے وہاں پہ. ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے ہنزا کے ٹرپ سے وغیرہ سے ہو کے خنجراب وغیرہ کا، اس میں وی کراس اے برج ریور کے اوپر سے، جسٹ ایک شغل کے لیے. وہ بڑا فیمس برج ہے حسینی برج کے نام سے. اس میں ووڈ کے لاگز ہیں اور 2-3 نہیں ہے اور ایک ہے، جو گئے ہوں گے آپ کو اندازہ ہوگا. بڑا ڈینجرس برج ہے. اچھا اٹس فن. کسی نے آج تک سوچا کہ میں ساری زندگی اب اس پہ گزار لیتا ہوں کیونکہ آ ہی گیا ہوں میں، ایک گزر گاہ ہے تو چلو اب یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور گھر بنا لیتا ہوں میں اس برج پہ؟ نہیں، بیکاز اٹس سو ویک اور وہ بڑا ایک ٹیمپریری جگہ ہے کہ انسان وہاں پہ گھر نہیں بنانا چاہتا. تو یہ دنیا بھی نا اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہاں اس کی قیمت کیا ہے؟ مچھر کے پر سے بھی کم، لیکن اسٹل وی وانٹ ٹو بلڈ اے ہاؤس ان اسلام آباد، اسٹل وی وانٹ ٹو انویسٹ اپنا سب کچھ کہ یہ مل جائے اور وہ نہ ملے. تو آج ہم انشاءاللہ کچھ بات کریں گے جو اس دنیا کو بھی بہترین بنا دے گا اور آخرت کو بھی بہترین بنا دے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کو رول ماڈل جان لیں. وہی شخص بناتا ہے جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، امید ہے، اس کو یقین ہے اور آخرت کے دن پہ یقین ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہم نے اکٹھے کھڑا ہونا ایک دن، لیکن ہم سب کو یقین نہیں ہے اس بات کا. ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ واللہ. ہم اگر نان مسلم اس وجہ سے ملے نا، ان کی زندگی اتنی کنفیوژن میں گزری ہے. میں ایک شخص سے ملا جس کی مے بی 67 ایئرز ایج ہے، وہ ایتھیسٹ ہے اور وہ بہت بکس پڑھ چکا ہے اور مجھ سے بحث کر رہا تھا اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں. تو میں نے کہا اچھا واٹس یور پوائنٹ، آپ کس نتیجے پہنچے تھے بکس پڑھ کے؟ کہتا ہے I'm confused. میں نے کہا اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کنفیوزڈ ہو، بچنا اس بات سے کہ you die confused, because many people they came, they remained confused and they died confused. علم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو تسلی دے، علم وہ ہے جو آپ کو ایک نتیجے پہ پہنچائے اور آپ کے دل میں ٹھہراؤ اطمینان پیدا کرے. یہ کیسا علم ہے جو آپ کو کنفیوژن پہ کنفیوژن دیتا جا رہا ہے اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ یس، کوشچن کرنا، چیزوں کو ریشنلی انالیسس کرنا، اٹس آل رائٹ،
لیکن کنفیوژن پہ کنفیوژن ہونا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے انسان کو. تو اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں مل گئی نا, اٹس لائک اے بلیک ڈائمنڈ, جس کی جو ہمارے پاس تو ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں. ہمیں اتنا بہترین لائف سٹائل مل گیا جو کہ نان مسلمز برسوں کی ریسرچ کے بعد ان چیزوں کو اپناتے ہیں, لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی ملا ہوا ہے. لائک ویکنگ اپ ارلی فار تہجد, ویکنگ اپ فار فجر اینڈ ریسائٹنگ قرآن ایٹ فجر. دنیا کے بڑے بڑے انٹرپرینورز کہتے ہیں اور سی ای اوز کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ ویکنگ ارلی ایٹ 5 AM اس کی زندگی میں کتنا بینیفٹ ہے. اینڈ ویکنگ ارلی ایٹ 5 AM اینڈ ریئلائزنگ دا گریٹیٹیوڈ, ریئلائزنگ دا بلیسنگز وی ہیو ان یور لائف, وہ لوگ کہتے ہیں. اور ہم آنکھیں کھولتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم وی تھینک فار دا بلینکٹ وی ہیو, فار دا وائف وی ہیو, فار دا روف وی ہیو. ہم تو کہتے ہیں نہیں, وہ تو بات کی بات ہے. الذی الحمدللہ الذی احیانا, یا اللہ تیرا تو پہلے شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی, مجھے سانسیں آ رہی ہیں. ہم تو شروع سانسوں سے کرتے ہیں کہ اتنی بلیسنگ کا بھی شکر. تو اسٹارٹ یور ڈے ود گریٹیٹیوڈ اینڈ ود گریٹفلنس. اس کا زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اینڈ دین وی ریڈ موٹیویشن ٹیکسٹ وچ از قرآن. What can be more motivational than the Quran itself? So الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی دی ہے. اچھا, ہر بندہ سکسیسفل بننا چاہتا ہے, اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ تھا کہ پرنسپلز فار اے سکسیسفل لائف. سکسیس ہے کیا؟ کیا یہ سب کچھ مل جائے جو اس دنیا کے گلیمرز ہیں وہ سکسیس ہے؟ کیا شہرت مل جائے سکسیس ہے؟ کیا اسٹیٹس مل جائے سکسیس ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, پورا لیکچر ہے کہ واٹ از سکسیس, لیکن قرآن ڈیفینیشن میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اصل کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہ کامیاب انسان ہے. ہم لوگ جو سگنلز پہ کھڑے ہوئے فقیر ہیں جو ناک کرتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے, کیا دیکھتے ہیں ہم, کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ انسکسیسفل لوگ ہیں. اور ساتھ والی V8 پہ جس کے آگے پیچھے سیکورٹی گارڈز ہیں, ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہے. ہمارے معیار تو یہ سیٹ ہو گئے ہیں. جان لیں کہ ایک بندے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے نا, پینے کو کچھ بھی نہیں ہے, اور پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے, لیکن اس کا رب اسے راضی ہے, تو وہ کامیاب انسان ہے. اور ایک بندے کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, وہ جو مرضی پرائیویٹ پلین بائی کرنا چاہے کر لے, اس کے اپنے پرائیویٹ آئیلینڈز ہیں, اس کی دنیا ہے, لیکن اس کا رب اسے راضی نہیں ہے نا, وہ کامیاب انسان نہیں ہے. ایک لمحے میں کامیابی اور ناکامی پتہ چل جائے گی. ایک حدیث سنا دوں آپ کو اس سے پہلے آگے. ایک شخص قیامت دن آئے گا, اس نے اتنی ٹف لائف گزاری ہوگی کہ زندگی میں کبھی کوئی بلیسنگ دیکھی نہیں ہوگی. اسے کہا جائے گا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا, اسے کہا جائے گا کہ اس کو جنت کا ایک غوطہ لگا کیا فار اے فریکشن آف سیکنڈ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس کو جنت کا ایک غوطہ لگا جائے گا نا, جسٹ فار اے فریکشن آف اے سیکنڈ, اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی زندگی میں کبھی ٹارچر, کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ وہ قسم کھائے گا واللہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں. ایک لمحہ سب کچھ بھلا دے گا, جنت کا ایک غوطہ. اور ایک وہ شخص بھی لا جائے گا جس نے زندگی میں آج تک کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہوگی. ہمیں سے کون شخص ہاتھ اٹھا کر جس نے کبھی آج تک پریشانی نہیں دیکھی؟ ہمیں سے ہر شخص سے پریشانی دیکھی ہے. مے بی وہ کسی پرنس کا بیٹا ہوگا یا کسی بادشاہ کی اولاد ہوگی, اس نے آج تک پریشانی دیکھی کوئی نہیں زندگی میں, لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہوگا. تو فرشتوں کو بولا جائے گا اس کو جہنم کا ایک غوطہ, ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ڈپ دے کے آؤ. اور جب ڈپ دیا جائے گا وہ قسم اٹھائے گا کہ آج تک میں نے کبھی زندگی میں سکون اور چین نہیں دیکھا. تو ایک لمحہ سب کچھ بھلا دے گا, تو کیا فائدہ ہے اس کا؟